اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بالاخص جناب آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے اور حضرت حابیل کی شہادت کا ذکر ہے۔ سامعین کرام، یہ بات نہایت غور طلب ہے کہ سب سے پہلا خون بھی بھائی نے اپنے بھائی کا کیا۔ جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں، پہلے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کی واقعی خبر سنا۔ جس وقت ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو دوسرے نے کہا اللہ تو پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو اپنے ہاتھ میری طرف اس نیت سے بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنے ہاتھ اس نیت سے بڑھانے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے جناب آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر۔ حقیقت یوں ہے، تاریخ جو بتاتی ہے وہ یوں ہے کہ جناب آدم کے پہلے جو دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا۔ یقیناً خداوند تعالی اپنی مخلوق کے لیے اس زمین کو کسی ہادی برحق سے خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ تا قیامت ایسا رہے گا۔ جہاں نبوت کا اختتام ہوا، یعنی آخری نبی تشریف لے آئے، وہاں آگے امامت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو ائمہ تحرین ہیں، علماء کرام ہیں ان کے بعد، کیونکہ العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے جناب آدم کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے حابیل کا جناب آدم نے خود اعلان فرما دیا، یعنی اپنی طرف سے نہیں، جو جانشینی کا اعلان ہوتا ہے، جو وصی کا اعلان ہوتا ہے، جب تک خداوند تعالی نبی کو حکم نہیں دیتا، نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یقیناً اللہ نے حکم دیا، اے آدم اپنے بعد اپنے جانشین اور اپنی وصی کا اعلان کر دے، کیونکہ میں جانتا ہوں حابیل جو ہے اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے تو نہایت ذہین ہے، نہایت دانائی سے اس کا ذہن جو ہے بھرپور طریقے سے میں نے اسے یہ دانائی عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر حوصلہ ہے، حلم ہے، بردباری ہے، جو صفات جو ہیں انبیاء کے اندر ہوتی ہیں وہی صفات
وہ خوبیاں جو ہیں ان کے جانشین کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ نبی نے اعلان فرما دیا، جیسے اعلان فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وصی جو ہے وہ حابیل ہے، تو یہ اعلان جب قابیل نے سنا، ادھر اس کے دل میں کچھ کھٹکا آیا۔ اس کے بعد شیطان نے بقیہ کام تمام کیا، یعنی وہ انسانی شکل میں آیا، ایک باروب شخصیت کے روپ میں، اور کہنے لگا قابیل مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کے باپ نے انصاف نہیں کیا، چھوٹے کو اپنا جانشین بنایا ہے، بڑے کو نہیں بنایا، حق آپ کا بنتا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کا باپ نبی ہے، وہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنا وصی بناتا، جانشین بناتا، لیکن اس نے حابیل کو بنا دیا۔ اس کے دل میں آگ لگ گئی، حسد پیدا ہو گیا۔ وہ باپ کے سامنے آیا، جناب آدم سے سوال کیا، یہ کیسے آپ نے اعلان فرما دیا ہے؟ حالانکہ بڑا میں ہوں اور چھوٹا حابیل ہے، بڑے کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ جناب آدم فرماتے ہیں بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جس کا حکم خدا نہ دے۔ تو میں نے جو اعلان کیا ہے وہ یقیناً خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ خدا نے حکم دیا حابیل کا اعلان کر دیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہی اعتراض خدا کے سامنے جناب آدم نے پیش کیا کہ میرے دونوں بیٹوں کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، چھوٹا تو راضی ہے اسے جس طرح میں کہوں، لیکن بڑے بیٹے کے دل میں شیطان نے حسد پیدا کر دیا ہے۔ اب تو خالق نے ارشاد فرمایا ان دونوں سے کہو جائے میدان میں جا کر اپنی اپنی طرف سے قربانی پیش کریں، اور جو اس کی قربانی قبول ہوگی وہ نبی کا جانشین ہوگا، وہ نبی کا وصی ہوگا، اس کا حق ہوگا۔ لہذا نبی نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو میدان میں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ میرا جانشین ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ دونوں بیٹے میدان میں گئے، اور حضرت جو حابیل تھا وہ گوشت فن پالتا تھا، اور قابیل جو تھا کھیتی باڑی کرتا تھا۔ تو حابیل نے سب سے بہترین گوشت فن دمبا وہ پیش کیا قربانی کے لیے، میدان میں لے گیا، اور قابیل جو تھا جو نہایت خستہ حالت میں اس کی کھیتی تھی، وہ گندم جو تھی اس کا ایک گٹھا باندھ کر وہ لے آیا۔ اب قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کار اس وقت یوں ہوا کرتا تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ آگ اسے جلا اوپر لے جاتی۔ تو جیسے ہی دونوں کی قربانیاں میدان میں آ گئیں تو اللہ نے حابیل کی قربانی کو اوپر اٹھا لیا، اور بھی حسد قابیل کے دل میں پیدا ہو گیا۔ اب اس نے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، لیکن اس کے بھائی نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں آپ مجھے قتل کریں گے، حالانکہ متقیوں پرہیزگار لوگوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ سورہ میدہ ہے، یہ آیت نمبر 28 تا 31 جس کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے اس میں ہے۔ تو دیکھیں اس نے تہیہ کر لیا، اب اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کس طرح قتل کرنا ہے۔ شیطان اس کے قریب گیا قابیل کے، بتایا کہ دیکھو یہ دو پتھر ہیں، ان کے درمیان بھائی کے سر کو کچل دو۔ تو اس نے شیطان کے اس کام کو پوری طرح سر انجام دیا، تو بھائی شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ جب وہ واپس، اب حالات ایسے تھے کہ پہلا خون تھا، اور پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرا، اور قاتل بھی بھائی تھا، بڑا بھائی قاتل، چھوٹا بھائی مقتول۔ وجہ حسد کہ مجھے وصی کیوں نہیں بنایا۔ لیکن اب لاش کو اٹھا کر مختلف روایات ہیں کہ کتنے کہاں چھپاؤں، کیا کروں، وہ چل پڑا۔
اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں، لیکن وہ جا رہا تھا ایسے اٹھا کر۔ روایات میں ہے کہ 24 گھنٹے، دوسری روایت میں ہے کہ 3 دن تھا۔ خیر وہ اٹھائے پھرتے چلتا رہا، لاش کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، پہلا خون تھا، پہلی لاش تھی، پہلا قتل تھا، کیا کرنا ہے؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھا دے وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، قرآن میں ہے، میں نے آیات پڑھی ہے۔ جیسے ہی کوے بھیجے تو وہ آپس میں لڑے، ایک مر گیا، دوسرے نے زمین کو کریدا گڑھا کی طرح، اور اس کوے دوسرے کو جو مرنے والا تھا اس گڑھے میں ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو اس نے کہا ہائے افسوس، مجھے تو کوے بھی سکھا رہے ہیں، بہت پشیمان ہوا۔ جب واپس گھر آتا ہے دفن کرنے کے بعد، دیکھیں پہلی قبر ہے زمین پر، اور کس طرح وہیں سے سنت جاری ہوتی ہے دفن کرنے کا، کہ قبر کھودی جاتی ہے۔ جناب آدم پوچھتے ہیں قابیل حابیل آپ کے ساتھ تھا؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں قابیل چلو جہاں قربانی ہوئی تھی وہاں جاتے ہیں، تو جناب حابیل جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے، یعنی قابیل نے اس کا قتل کیا، اور جناب آدم نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا۔ تاریخ میں ہے کہ کرتا کو الگ رکھا، اور پھر یعنی وہ کرتا جو تھا اس کو بھی، اور قبر میں اس زمین میں جو اس نے قبر بنا کے رکھی ہوئی تھی اور اس میں دفن کیا تھا، اب کرتے کو اٹھایا، 40 روز تک روتا رہا، لیکن خالق لم یزل نے فرمایا دیکھیں رونے کی ابتدا بھی جناب آدم نے رکھی ہے، شہید کے رونے کی ابتدا، پہلا شہید تھا اور رونے والا بھی نبی تھا، تو شہید کو رونے کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ جس طرح آدم انسانیت کا بابا جو ہے، یعنی تمام انسانوں کا بابا جو ہے، وہ جناب حضرت آدم اپنے بیٹے کے شہید ہونے پر رو رہے ہیں، لہذا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کسی شہید کے رونے پر رونا گناہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی بتا دیا ہے، اور یہ تمام احادیث تمام روایات میں موجود ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا جناب آدم کو وحی کی کہ آدم اب تمہیں میں ایسا ایک بیٹا عطا کروں گا جس کا نام آپ نے ہبت اللہ رکھنا ہے۔ تو اللہ نے دوسرا بیٹا قائم مقام حابیل کے عطا فرمایا جس کا نام ہبت اللہ تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔